نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی ملکیت کی وسعت کہ اللہ کی ملکیت کس قدر بڑی ہے، اللہ کی کتنی بڑی عظمت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتے ہیں: اے میرے بندو، بے شک میں نے ظلم کو حرام کیا ہے اپنے اوپر، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالی کسی بندے پہ کبھی ظلم نہیں کرتے. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور اللہ نے ہمارے درمیان بھی ایک کا دوسرے کے اوپر ظلم کرنا یہ حرام ٹھہرایا ہے. فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي، میرے بندو تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو. کیوں؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ، آج کوئی ایک ظلم کرتا ہے کسی پہ تو کل قیامت والے دن کئی ظلمتوں اور تاریکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا عبادی کلکم ضال، میرے بندو تم سارے کے سارے بھٹکے ہوئے ہو، راہ حق سے دور ہو چکے ہو. الا من ہدیتہ، ہاں جس کو میں ہدایت دے دوں. فاستہدونی، تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، ہدایت لینا چاہتے ہو تو مجھ سے ہدایت طلب کرتے رہو. اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا. یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو، ہاں جس کو میں کھلا دوں وہ بھوک سے بچ سکتا ہے، لہذا تم کیا کرو؟ مجھ سے کھانا طلب کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، میرے بندو تم سارے کے سارے برہنہ ہو، ننگے ہو، جس کو میں پہنا دوں، لہذا فاستکسونی، تم مجھ سے لباس طلب کیا کرو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، میرے بندو تم رات اور دن خطائیں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن کرو کیا؟ فَاسْتَغْفِرُونِي، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو. اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دیا کروں. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری، میرے بندو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میری ذات کو نقصان پہنچاؤ. اللہ کو کوئی بندہ نقصان پہنچا سکے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ مجھے نفع دے اور وہ اس پہ سب کو اکٹھا کرے کہ ہم کوئی اللہ کو فائدہ دے سکیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم، میرے بندو تمہارے اگلے اور پچھلے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان اور جن، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد، ایسے ہو جائیں جیسے کوئی بہت اللہ کا ولی ہوتا ہے، بہت نیکوکار شخص ہوتا ہے، پوری انسانیت ایسی ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری شخص سارے نیک ہو جائیں تو اللہ کہتے ہیں ما زاد فی ذلک ملکی شیئا، میری ملکیت میں ذرہ برابر وہ اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر سارے کے سارے ایسے ہو جائیں جیسے کائنات میں کوئی بدترین اور پرلے درجے کا گناہگار اور عاصی اور بڑا نافرمان شخص ہے، سارے ایسے ہو جائیں تو اللہ کہتے ہیں میری ملکیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. سارے نیک ہو جائیں تو پھر بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، سارے گناہگار ہو جائیں تو پھر بھی اللہ کی ملکیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو تم سارے کے سارے انسانیت، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری شخص، سارے ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر ایک اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دے،
ہر ایک اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھے، اللہ میری یہ ضرورت، اللہ میری یہ ضرورت۔ اللہ کہتے ہیں میں سب کو ان کی ضرورت کے مطابق دے دوں تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، جتنی سوئی سمندر کے اندر داخل کی جائے اور سمندر میں کمی آتی ہے، اس کے ساتھ تو شاید کچھ قطرہ پانی کا لگ جائے، لیکن میری ملکیت میں اور میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ جو میرے بندو تم دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہو، کوئی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کو شمار کر رہا ہوں تمہارے لیے، ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، اور ثم اوفیکم ایہا، پھر کل پورا پورا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ تو نمازی تھا، یہ لو حساب برابر ہو گیا، تمہیں اتنی نیکیاں دے دی گئی۔ بے نماز تھا، ادھر آ جا، سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کتنا نیکوکار ہوں۔ جو تو خیر پاتا ہے اپنے امور کے اندر کہ اللہ کا شکر ہے میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے ڈرتا ہوں، اپنے اندر خیر اور بھلائی پاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ یہ تیرا شکر ہے اور تیری توفیق سے میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ دوسری طرف جا رہا ہے، کوئی خیر اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کے پاس کوئی نیکی نام کی چیز نہیں ہے، تو پھر کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے نفس کو ملامت کرے کہ میں کتنا برا شخص ہوں، میں کتنا نکما ہوں کہ میں اللہ کی معصیت اللہ کا کھا کے اور اللہ کی پھر نافرمانی کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ اس حدیث کے اندر ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وسعت کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کس قدر بھرے ہوئے ہیں، اور دوسرا کہ انسان ہر وقت محتاج ہے اور ہر چیز میں محتاج ہے، ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ اللہ مانگنے والے کو خوش ہوتے ہیں، مانگنے والے بندے سے کہ یہ بندہ میرا محتاج ہے اور مجھ سے مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔